الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، رہنمائی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی محنت کی کمائی۔ ناظرین کرام، میں آج آپ سے دستبستہ گزارش کروں گا کہ اپنی اولادوں کے ساتھ اس پروگرام میں ضرور شامل رہیے، کیونکہ آج ہم خاندانی جھگڑوں میں جو برداشت اور رواداری کا تصور ہے نا، اس پہ بات کریں گے کہ فیملی یونٹ کتنا امپورٹنٹ ہے اور ہمیں کتنی امپورٹنس اس کو دینی چاہیے۔ ایک بات تو کیٹیگوریکل اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، جو خاندان ہوا کرتا ہے نا، بنیادی طور پہ وہ ایک عمارت کی طرح ہوا کرتا ہے، جس میں کہیں برداشت کی اینٹ لگائی جاتی ہے، کہیں اس میں عفو درگزر کی اینٹ لگتی ہے، کہیں اس میں ایثار کی اینٹ لگائی جاتی ہے، کہیں اس میں رواداری کی اینٹ لگائی جاتی ہے، کہیں اس میں وفاؤں کی اینٹ لگائی جاتی ہے، کہیں اس میں احساس کی اینٹ لگائی جاتی ہے، کہیں اس میں قربانیوں کا سریہ باقاعدہ بچھایا جاتا ہے، کہیں اس میں بھول جانے کی مٹی ڈالی جاتی ہے، اور کہیں اس میں حلاوتوں کا گارا ڈالا جاتا ہے، پھر اس میں باقاعدہ محبتوں کا سیمنٹ لگایا جاتا ہے۔ کیا لگایا جاتا ہے؟ محبتوں کا سیمنٹ لگایا جاتا ہے۔ پھر اس عمارت کی احترام کے پانی سے باقاعدہ ترائی کی جاتی ہے، پھر اسے مشکل حالات کی تپش سے مل جل کر باقاعدہ مضبوط کیا جاتا ہے، اور پھر باقاعدہ اس کی نگرانی کی جاتی ہے۔ ہاں، نگرانی کی جاتی ہے، تب جا کر وہ عمارت رشتوں کی صورت میں اور خاندان کی صورت میں ایک مضبوط ترین عمارت بنا کرتی ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے، اور یہ بڑا کیٹیگوریکل اس بات کو یاد رکھیے کہ رشتے اسی وقت سنبھالنا ممکن ہوتا ہے جب لوگوں میں آپس میں برداشت ہو، آپس میں محبت ہو، آپس میں رواداری ہو، آپس میں عفو درگزر کا تصور ہو، اور انا کو مکمل طور پر فنا کر دینے کا فلسفہ روح کے اندر سرائیت کر چکا ہو۔ یعنی ہمارا آج پرابلم اور مسئلہ یہ ہو گیا صاحب کہ ہم تنازعات کے ببلز کو باقاعدہ بنایا کرتے ہیں، باقاعدہ بناتے ہیں، اور اسے غباروں کی صورت میں جو ہے پھلایا کرتے ہیں، اس حد تک پھلاتے ہیں، اس حد تک پھلاتے ہیں کہ وہ تنازع جو ہے ایک بہت بڑے بیلون کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور آخر میں ہوتا کیا ہے کہ وہ بیلون برسٹ کرتا ہے اور پورا کا پورا خاندان جو ہے بکھر کر تباہ و برباد ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اس دنیا میں بھیجا ہے نا صاحب، ہمارا تعارف قبائل کی صورت میں کروایا، خاندانوں کی صورت میں کروایا، رشتوں کی حسین ترین سی اور خوبصورت سی مالا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرویا ہے، اور یہ خاندان بنیادی طور پہ ہمارا انٹروڈکشن بھی ہوا کرتے ہیں اور ہمارے لیے صد افتخار بھی ہوا کرتے ہیں۔ یہ انسان جو ہے ناظرین، اگر تصور کیجئے کسی پہاڑوں میں بھیج دیا جاتا یا جنگلوں میں بھیج دیا جاتا، وہاں جا کر اپنا گھر بساتا اور تنہائی میں رکھ دیا جاتا، تو اس انسان کا کوئی تصور نہ تھا۔ یعنی آپ ذرا جسٹ امیجن، ایک لمحے کے لیے امیجن کیجئے کہ چند دنوں کے لیے اگر آپ کو کسی جزیرے میں بھیج دیا جائے، چاروں طرف وہاں پر پانی موجود ہو، بہت اچھی سی سینری ہو، مناظر موجود ہو، آپ کی ایسی صورتحال میں کیا حالت ہوگی؟ یعنی ذہنی طور پر آپ کی کیفیت کیا ہوگی کہ آپ آئسولیشن میں 1 دن رہیں، 2 دن رہیں، 3 دن رہیں، آخر میں جا کے وہ تمام مناظر آپ کو پھیکے لگیں گے، آپ ایگزاسٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ نفسیاتی مریض ہوں گے، اور اس کے بعد آپ آئسولیشن میں مر جائیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ انسان کو انٹریکشن چاہیے، انسان کو بات کرنے کے لیے کوئی چاہیے، انسان کو خوشی غمی کے اندر شامل ہونے کے لیے کوئی چاہیے، انسان کو آنسو پوچھنے کے لیے کوئی چاہیے، انسان کو اپنی ترقی شیئر کرنے کے لیے کوئی چاہیے، انسان کو رشتوں کا مان جتلانے والا کوئی چاہیے، انسان کو اپنی نسل کو آگے بڑھانے والا کوئی چاہیے، انسان کو کوئی ڈانٹنے والا چاہیے، کسی کی ڈانٹ سننے والا چاہیے۔ یعنی عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں رشتوں کی مالا کے اندر پرویا ہے نا، آپ جو دنیا میں لوگوں کے درمیان رہا کرتے ہیں، آئسولیشن میں رہنے والا شخص ذہن میں رکھیے گا نفسیاتی مریض ہو جایا کرتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے، بڑا امپورٹنٹ موضوع اس اعتبار سے، ہماری ظاہر ہے ینگ جنریشن بڑی ڈسٹریکٹ ہو گئی ہے اس حوالے سے کہ وہ جو محبتیں، وہ جو رشتوں کی حلاوتیں ہیں صاحب، بہت اس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔
پاکستانی معاشرے میں یہ جو بکھرتی ہوئی خاندانی روایات، جسے ظاہر ہے چونکہ آپ نے وہ وقت بھی دیکھا، یہ وقت بھی دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والا وقت بھی دکھائے اور آپ کا سایہ سلامت رکھے، تو جو بکھرتی ہوئی روایات آپ نے دیکھی اور جو بڑھتے ہوئے تنازعات دیکھے، اس کی بنیادی وجوہات کیا نظر آتی ہیں، بتلائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں قوم کے ہر فرد کو، قوم کے ہر قبیلے کو اور قوم کے ہر اس گروہ کو دعوت دی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ آج ہمارا مشاہداتی طور پر، تجرباتی طور پر، معلوماتی طور پر تجزیہ یہ ہے کہ خاندان بکھر چکا ہے۔ وہ خاندان جسے اللہ جل مجدہ کی تعلیمات کی روشنی میں، رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں یکجان ہونا چاہیے تھا، ایک دوسرے کے لیے ایثار اور خلوص کا پیکر ہونا چاہیے تھا، وہ آج بکھر چکا ہے۔ اور کیوں بکھر چکا ہے، اس کی بے شمار وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اس بات کی طرف عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، سبحان اللہ، اور میں نے ہی یہ رشتہ اور رحم پیدا کیا ہے۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو لفظ رحم ہے، میرے نام رحمان سے لیا گیا ہے، یہ میرے نام کا حصہ ہے۔ آپس میں رشتہ داری، جو اس کو جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، سبحان اللہ، اور جو اس کو توڑے گا میں بھی اس کو توڑ دوں۔ اللہ اکبر۔ ہم جانتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بنانے کا ارادہ کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتے کہہ رہے تھے کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اے اللہ، کیا تو زمین پر وہ مخلوق پیدا کر رہا ہے جو فتنہ و فساد میں پڑیں گے، خون ریزیاں کریں گے، جبکہ تیری تسبیح و تحمید کے لیے ہم موجود ہیں۔ لیکن ان کے جواب میں پروردگار عالمین نے بڑے خوبصورت انداز میں جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تمہاری نظر شیطانی فتنہ و فساد پر ہے، میری ان کے اس ایثار پر ہے کہ ایک لین میں پڑے ہوئے آخری سانس لینے والے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ ایک دوسرے کے لیے واریں گے۔ سبحان اللہ۔ جس قوم کو اس حال میں اسلام چاہتا ہے وہ آج کیوں بکھر چکی ہے؟ اچھا، پھر انٹروڈکشن قبائل و خاندان کی صورت میں دیکھیں نا، جی ہاں، وہ تو فرما دیا کہ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، بتا دیا کہ تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، اس لحاظ سے بنی نوع انسان کو یکجان ہونا چاہیے۔ لیکن ان تمام تر باتوں کے باوجود میں نے تمہیں قوموں میں، قبیلوں میں محض اس لیے بانٹا ہے کہ ایک دوسرے کی پہچان، اور پھر ہم پر ذمہ داری ڈالی کہ ہماری یہ پہچان محبت کی ہو، ایثار کی ہو، ہمدردی کی ہو، خلوص کی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ نفع رسانی کی ہو، نہ کہ وہ خود غرضانہ۔ آج ہم اس نہج پر کیوں آ کھڑے ہوئے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس میں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہم نے پس پشت ڈال دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما نحل والد والدہ، کوئی باپ اپنے بیٹے کو بہتر تربیت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی محکم، اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، قرآن سے بڑھ کر پائیدار تعلیمات تو کسی کے پاس ہیں ہی نہیں۔ تو آپ نے ایک شاندار نظام دیا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اگر والدین اپنی اولاد کی تربیت اس انداز میں کریں کہ انہوں نے بہترین انسان بنانا ہے، اور وہ اخلاقی اقدار کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے، جو بڑوں کی توقیر نہ بجا لائے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ جو رشتہ داریاں، یہ جو رحم ہے، اس کے لیے بنیادی طور پر یہ ہے کہ
قرآن نے کہا وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ پھر قرآن نے قرابت داروں کے بارے میں کہہ دیا کہ آتِ ذَی القربى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ تو آج بنیادی طور پر وجوہات میں اگر ہم جائیں بڑی ڈیٹیل میں تو بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن مختصراً یہ ہے کہ ہم حقدار کو اس کا حق دینے سے گریز کر رہے ہیں، جس کی بنا پر یہ انتشار پیدا۔ بہت خوبصورت۔ تھوڑا سا وجوہات پہ بھی بات کر لیجیے تاکہ ایک ذرا ایک منظرنامہ بن جائے کہ وجوہات کیا ہیں خاندانی جو ہماری روایات بکھر رہی ہیں۔ اور ظاہر ہے جو پہلی شکل خاندانی مطلب ہمیں تنازعات کی صورت میں جو بنیادی شکل نظر آتی ہے وہ میاں بیوی کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے، اور ظاہر ہے کسی بھی تنازع کی صورت میں قرآن نے اور سنت نے بہت پراپر ہمیں گائیڈ لائن دی ہے کہ اگر یہ ابتدائی یونٹ آپ کا جو ہے وہ بکھرنے لگے یا ڈسٹرب ہو جائے، اس میں ٹربولنس آ جائے اگر، تو اس کو ایسے سنبھال لو۔ بتلائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام نے خاندانی نظام کی بقا کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی خوبصورت طریقے سے خاندانی نظام کی عمارت کو کیسے ترتیب دینا ہے اس کو آپ نے بیان کیا، اور میں یہ مشورہ دوں گا کہ اس کی ریکارڈنگ کو گھر میں سنایا جائے کہ یہ عمارت کیسے بنی ہے اور اس کو کیسے باقی رکھنا ہے۔ تو یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خاندانی نظام کی عمارت ہے اس کی بنیاد میاں بیوی کے رشتے پر کھڑی ہے، بلکہ انسانوں کا ابتدائی رشتہ ہی میاں بیوی کا رشتہ ہے، جس سے آگے باقی رشتے پھر بعد میں بنے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ جیسے ہی ٹوٹتا ہے یا اس میں خرابی آتی ہے یا اس میں جو ہے نا وہ کسی طریقے کا تنازع کھڑا ہوتا ہے تو پھر پوری عمارت جو خاندان کی ہے وہ مسمار ہو جاتی ہے، وہ گر جاتی ہے، بنیادیں ہل جاتی ہیں، اور پھر آگے اولادیں تباہ ہو جاتی ہیں، دونوں طرف کے خاندان برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس رشتے کی اہمیت کو کیسے بیان کیا یہ قرآن مجید کو پڑھ کے اندازہ لگانا چاہیے۔ سورہ روم اور اس کی آیت نمبر 21 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ یہاں دیکھیں اللہ پاک نے آیت کی ابتدا میں اور آیت کے اختتام میں اس رشتے کو اپنی نشانی قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ مجھے بتائیں جس رشتے کو رب اعلیٰ کہہ رہا ہو کہ یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی رب اپنی ذات اور اپنی قدرت کو اس رشتے کے ذریعے سے سمجھا رہا ہے اور معرفت عطا فرما رہا ہے، اور ساتھ میں کتنی بڑی بات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ یہ جو میاں بیوی ہیں ان کے درمیان اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے رحمت اور محبت رکھی ہے۔ سبحان، یعنی کسی اور رشتے میں اس طریقے سے بیان نہیں ہوا جس میں میاں بیوی کو اللہ رب العالمین کسی اور رشتے کو نشانی فرمایا بھی نہیں، نشانی نہیں فرمایا، واحد میاں بیوی کے۔ اب یہ دیکھیں میاں بیوی کے رشتے کو نشانی قرار دیا، ان کے درمیان محبت رکھی ہے، رب نے رکھی ہے، اور مجھے بتائیں جو بندہ اس محبت کو ختم کرنے کی جدوجہد کرتا ہے، اس مودت کو ختم کرنے کی جدوجہد کرتا ہے اور اس کے اندر چغلی، غیبت، جھوٹ، بہتان تراشیوں کے ذریعے ان میں تنازع کھڑا کرتا ہے، وہ اتنا بڑا ملعون شخص ہے کہ شیطان لعین کسی اور گناہ پر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا میاں بیوی کے درمیان تنازع کھڑا کرنے پر خوش ہوتا ہے۔ سمندر کے بیچ میں تخت لگاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ تو میاں بیوی کے درمیان جو تنازع ہیں اس کی جو ہے نا وہ بڑی وجہ سب سے پہلی بات تو یہ اپنے آپ کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ قریب سے دیکھنے کے باوجود، ایک دوسرے کا لباس ہونے کے باوجود، ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا سکون کا ذریعہ ہونے کے باوجود، محبت کا جو ہے نا وہ نشان ہونے کے باوجود یہ ایک دوسرے کو پھر بھی اجنبیت کا شکار ہو جاتے ہیں، تبھی یہ جو ہے نا وہ تنازع کی طرف یہ معاملہ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پہ واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، اس سے بغض نہ رکھے، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کسی طریقے کا جو ہے نا وہ دشمنی کا جو ہے نا وہ پیمانہ نہ کھڑا کر دے، کیونکہ اگر اس کی ایک بات اس کو بری لگ رہی ہے تو بہت ساری باتیں اس کو اچھی بھی تو لگے گی، اور اسی طریقے سے تنازع کی صورت میں اب اسی طریقے سے جو بیوی ہے اس کو چاہیے کہ یہ جو شخص ہے زمانے سے لڑ رہا ہے، باہر جا کے یہ مارکیٹ کے اندر پتہ نہیں کتنی پریشانیاں اٹھا کے آ رہا ہے، کس طریقے سے یہ باہر کے معاملات نمٹا رہا ہے، کس طریقے سے یہ لوگوں کے بیہیویئر کو جو ہے نا وہ برداشت کر رہا ہے،
تو اب جب یہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر آیا ہے تو اس کے لیے صرف ایک ہی دامن بچا ہے جس نے اس کو تسکین اور سکون پہنچانا ہے, اور وہ بیوی کا دامن ہے اور وہ بیوی کی گود ہے. جب تک جو ہے نا وہ بیوی اس چیز کو نہیں سمجھے گی کہ میری ہمت دلانا اور میری طرف سے محبت دینا اور میری طرف سے اس کو حوصلہ دینا اس کے اندر ایسی ہمت پیدا کر دیتا ہے کہ یہ پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے. اور جب گھر کے اندر بیوی اس سے لڑنے پر تیار ہو جاتی ہے اور اس کو بلیم دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو پھر وہ شوہر دل سے بزدل ہو جاتا ہے, کم ہمت ہو جاتا ہے اور پھر وہ معاشرے سے لڑ نہیں پاتا. اور اگلی بات جو میاں بیوی کو تنازع کی طرف لے جاتی ہے, یہ شادی کرنے سے پہلے انہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بیان کیے تھے انہیں یہ پڑھتے نہیں ہیں. یہ پڑھتے نہیں ہیں کہ بیوی کے حقوق کیا ہے وہ شوہر کو نہیں پتہ ہے, اور شوہر کے کیا حقوق ہیں وہ بیوی کو علم نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں وہ سب سے پہلے دلہا بننے سے پہلے اور دلہن بننے سے پہلے اس کو پڑھا جائے, اس کو اپنے علم میں لایا جائے. یہی وجہ ہے چھوٹا سا تنازع ہوتا ہے کہ سالن کے اندر نمک زیادہ ہو گیا ہے اور جو ہے نا یہ اس نے مجھے فلاں موقع پر سوٹ نہیں لے دیا, اور کیا بات ہوتی ہے مجھے طلاق دے دو, وہ کہتا ہے میں تمہیں طلاق دے دوں گا, اور پھر جب طلاقیں لے لیتے ہیں دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ مولانا لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی راستہ نکالے. تو یہ برداشت, جس طرح آپ نے فرمایا برداشت, رواداری اور رشتوں کے اندر جو تناسب ہے, جو اعتدال ہے, جو توازن ہے, کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ماں جو ہے نا وہ غلطی پر ہوتی ہے, زوجہ مظلوم ہوتی ہے, اس وقت شوہر کو چاہیے کہ اپنی زوجہ کا ساتھ دے, اس کو ہمت دلائے, اس کو حوصلہ دلائے. تو یہ تنازع ختم ہو سکتے ہیں. یہ اسی صورت میں ختم ہوں گے جب ہم حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے رشتے کو دیکھیں گے, پڑھیں گے, تو انشاءاللہ ہماری بیٹیاں کبھی بھی تنازع نہیں کریں گے اور ہمارے بیٹے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے. مطلب وہ شیروانی آرڈر کرنے سے پہلے اور غرارہ شرارہ آرڈر کرنے سے پہلے جو ہے ان کو حقوق کی کتاب پڑھائی جائے کہ ایکچولی وہ فرائض کی, فرائض کی, ہمارے یہاں تو حقوق کی تو ساری تنظیمیں پوری دنیا میں نا فرائض کے بارے میں کو بتاتا ہیں, تو فرائض کا چیپٹر پڑھایا جائے, ان کو سمجھایا جائے. اچھا, اب ظاہر اس میں مزید بات ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کو نمٹایا کیسے جائے, پھر وہ حکم کا تصور, وہ اس پہ آگے جا کے بھی ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن جو اس پہ اہم ترین بات ہے وہ یہ ایک تو ظاہر ایک سیکٹر یہ ہے, یا ایک سیگمنٹ یہ ہے جو میاں بیوی کی صورت میں. ایک اور بڑا تباکن سیگمنٹ ہے گھر کے اندر, اور وہ ہے ساس بہو کا جھگڑا. اور وہ مطلب اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں صاحب کچھ بھی کر لیجئے قیامت تک یہ مسئلہ حل ہونا ہی نہیں ہے, یہ اپنی جگہ کھڑا رہے گا. یہ دونوں جو ہے نا وہ سمجھ لیجئے کہ ہندوستان پاکستان والا معاملہ ہے. جب ساس ہی نہیں سمجھ رہی وہ بھی کبھی بہو تھی, اور بہو یہ نہیں سمجھ رہی کہ اسے کبھی ساس بننا ہے, تو یہ کیسے, اگر اس طرح کی کوئی سچویشن پیدا ہو جائے تو آپ کیا مطلب کہتے ہیں کہ اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے نفسیاتی طور پہ؟ پہلے تو یہ پیدا کیسے ہوتی ہے ہم یہ دیکھ لیں. ہاں یہ بتائیے. آپ دیکھیں اتنا بڑا مسئلہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہلیری کلنٹن خاتون اول پاکستان آتی ہیں امریکہ کی, تو جب پبلک ٹاک کرتی ہے تو ایک خاتون ان سے سوال پوچھتی ہے کہ امریکہ پاکستان کی ساس کا کردار ادا کیوں کرتا ہے. ہاں اچھا جی, واہ, اس نے اس کا سوال مطلب وہ استعارتاً اس کو جی اس نے کہا کہ امریکہ پاکستان کی ساس کیوں بن جاتا ہے. یہ آپ اس سے سمجھ لیں کہ وہ سائیکی کیا چل رہی ہے. میں نے ایک سیرت کانفرنس میں علماء سے سوال کیا کہ میں نے پڑھا ہے, دیکھا ہے, لوگوں سے بھی سنا ہے کہ سیدنا رسول کریم کی بارگاہ میں باپ بیٹے کا جھگڑا گیا, ماں بیٹے کا جھگڑا گیا, میاں بیوی کا جھگڑا گیا, بھائیوں کا جھگڑا گیا, بہن بھائی کا جھگڑا گیا, نند بھابھی کا, جیٹھ جٹھانی کا, ساس بہو کا جھگڑا میں نے کبھی نہیں پڑھا. اگر کوئی ہے تو مجھے کائنڈلی بتائیے. ہے گا کوئی ایسا؟ میرے خیال گیا نہیں کوئی ایسا جھگڑا, میرے نہیں ذہن میں آیا. میں نے ان سے, انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا. اچھا اس کی کیا وجہ نکلی؟ پھر میں نے ان سے پوچھا وجہ کیا ہے اس کی. ایک وجہ تو یہ نکلی کہ ماں باپ کو, ساس سسر کو ان کا جتنا حق احترام ہے وہ دیا جائے, اس سے زیادہ دیا جائے, مگر اس کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کو بھی جینے کا حق دیا جائے. آپ جب بے جا مداخلتیں کرتے ہیں تو اس کے بعد جنگ شروع ہو جاتی ہے. ایک اس وقت تو یہ بات میرے نظر میں آئی. ٹھیک ہے, اور مداخلت ہوتی ہے. مداخلت ہوتی ہے. دوسری چیز ہے قانون توقعات, لا آف ایکسپیکٹیشنز کو سمجھنا چاہیے. میں چونکہ کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں, تھراپی بھی کرتا ہوں, مجھے آج تک کوئی لڑکی ایسی نہیں ملی جس نے کہا ہو کہ انشاءاللہ شادی کے بعد میں شوہر کے گھر کو جہنم بنا کے دکھاؤں گی. آج تک کسی لڑکے کی والدہ ایسی نہیں ملی جس نے کہا ہو کہ ایک دفعہ شادی ہو لینے دوں, میں بیٹے کی زندگی جہنم بنا کے دکھاؤں گی. پھر بتاتی ہوں. ہاں, پھر کسی نے نہیں کہا. لڑکی کہتی ہے کہ میں ساس کو ماں سمجھوں گی, لڑکے کی ماں کہتی ہے کہ میں اسے بیٹی بنا کے رکھوں گی. اب یہ دونوں کی یہ بات چل رہی ہے, لیکن بنتے نہیں ہیں. اصل میں وہی بتانے لگا ہوتا کیا ہے, لا آف ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں. اب جو لڑکی کہتی ہے کہ میں تو جناب بڑی اچھی بچی بیٹی بن کے رہوں گی, آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں بیٹا ساستے ساسی ہوندی ہے.
اچھا یہ میں آپ کو بالکل فیکٹ بتا رہا ہوں، سوسائٹی کے فکرے بتا رہا ہوں جو نکالے ہوئے ہیں میں نے ان کی شادیوں سے. ادھر لڑکے کی ماں کی 50-55 سال کی عمر میں لڑکے کی شادی کے لیے شاپنگ کر رہی ہے، بے حال ہو رہی ہے، بڑے کام کر رہی ہے. اس کے رشتہ دار بتاتے ہیں کہ یہ تیرے بیٹے کو چھیننے کے لیے آ رہی ہے. یہ معاملہ چلتا رہتا ہے. شادی کے دن قریب آ جاتے ہیں، لوگ کانا پھوسیاں بھی کرتے رہتے ہیں. اب شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد جب لڑکی واپس گھر جاتی ہے تو اس سے پہلا سوال ہوتا ہے ساس کیسی سی؟ ساس کیسی؟ اچھا وہ کہتی ہے وہ تو بہت اچھی ہے، وہ تو مجھے اپنی بیٹی کی طرف ساس نہیں ہو گئی، ہندوستان ہو گئی. اچھا وہ کہ بہت اچھی ہے، لیکن اب اس کے رشتہ دار اسے لڑکی والے کہتے ہیں کہ ابھی تو بچی ہے، تجھے پتہ نہیں ہے. پتہ لگے گا. ادھر ساس سے پوچھتے ہیں کہ تیری بہو کیسی ہے، وہ کہتی ہے میری بیٹی سے بڑھ کے پیار کرنے والی ہے. وہ کہتے ہیں ابھی تو مہندی کا رنگ بھی نہیں اترا، لگ پتہ جائے گا، لگ پتہ جائے گا. اچھا سوسائٹی مسلسل وہ فکریں انڈیلتے رہتی ہے کہ 6 مہینے سال میں دونوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ساس اور بہو کبھی بھی ایک دوسرے کے سکے نہیں ہو سکتے. اب آپ دیکھیے ہاروت ماروت والا واقعہ، لوگ اسے بہت سارے جادوؤں سے منسلک کرتے ہیں، لیکن جو قرآن پاک میں ہے میاں بیوی میں جدائی ڈالی جائے جس سے. بالکل صحیح. اچھا کیسے ڈالی جائے؟ آپ سورہ فلق اور ناس پڑھ لیں، کانا پوسی کی جائے، دلوں میں وسوسے ڈالے جائیں. یہی ہو رہا ہے نا. بالکل صحیح. اب ہمارے خاندانوں میں ایک ایسی بیج مالو خاتون موجود ہوتی ہے جس کا نام بیج مالو ہوتا ہے. انہیں کو تو کئی ہوتی ہیں. میں ایک استعارتاً کہہ رہا ہوں. اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلسل شوہر کے دل میں اور بیوی کے دل میں ایسے وسوسے، ایسے شبہات پیدا کرے کہ ایک دوسرے سے وہ دور ہوتے چلے جائیں. اب یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں. سوسائٹی کے لا آف ایکسپیکٹیشن کہ ساس کبھی بھی ماں کا پیار نہیں دے سکتی، بہو کبھی بھی بیٹی کیسی نہیں بن سکتی. اچھا اب لوگوں نے کہنا بھی شروع کر دیا ہے. اب آپ دیکھیے، آپ مختلف چینلز پہ آپ دیکھیں، اگر کوئی شوز وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو ابھی جو خاص طور پہ جو یہ ینگ لاٹ ہے نا، کوئی کہ بھئی یہ بیکار کی بات ہے، ساس ساسی رہتی ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں. ابھی آپ اس بات پہ آ گئے. یس. اور بہو جو بہو رہتی ہے، بیٹی نہیں رہتی. ایکسپیکٹیشن اس لیول پہ آ گئے لوگ. یس. اچھا انہوں نے نئی توقعات یہ پیدا کر دی نا. اب جو توقعات یہ ہوں گی تو آپ آگے سے خیر کی توقع نہیں رکھتے، خیر آپ کو ملے گی کیسے؟ بالکل ٹھیک. سب سے پہلے ہمیں اپنے گمان بہتر کرنا ہوں گے، ایکسپیکٹیشنز کو ٹھیک کرنا ہوگا. اگر ہمارے گمان بہتر ہوں گے، ہمارے ایکسپیکٹیشنز بہتر ہوں گے تو نتائج بہتر ہوں گے. ویری گڈ. تو دس از نمبر 1. ویری گڈ. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مرد جو ہے اس کی ذمہ داریاں سب سے زیادہ ہیں. ہر طرف سے پستہ بھی وہی ہے. بیوی کے حقوق بھی اس نے پورے کرنے ہیں، بہن کے حقوق بھی اس نے پورے کرنے ہیں، ماں کے حقوق بھی اس نے پورے کرنے ہیں، ساس بہو کے حقوق بھی. گھر کے گراؤنڈ میں وہی فٹ بال بنا ہوا ہوتا ہے. وہ فٹ بال بنا ہوتا ہے. کبھی ادھر کبھی ادھر. بیگم کی ذرا سی سائیڈ لے لے تو وہ جھارو کا غلام، اور اگر وہ ماں کی سائیڈ لے لے تو وہ دودھ پیتا بچہ. وہ بڑا کب ہوگا؟ وہ جائے تو کہاں جائے، کہاں بیچارہ وہ جائے تو جائے کہاں. تو میرا خیال ہے کہ مردوں کو مرد بننا چاہیے. مرد کیا ہے، اس کے اندر ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے. اپنے آگے سے میم نہیں ہٹانا چاہیے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اس میں ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، اس میں فیصلے کی طاقت ہوتی ہے. فیصلہ کرنے کے بعد اس پر ڈٹ جانا، اس فیصلے کے کانسیکوینسز کو برداشت کرنا اور دونوں پارٹیوں میں انصاف پیدا کرنا. اگر وہ اس چیز کو لے کے چلے تو ساس اور بہو کے جھگڑے بہت حد تک سالو ہو سکتے ہیں. یعنی ساس اور پارٹیاں، آپ نے دونوں پارٹیاں مطلب جو ہے ان کے درمیان آپ نے کہا کہ مین کردار جو ہے وہ ایک شوہر کا ہوتا ہے. بالکل. اسے ریفری کا کردار ادا کرنا چاہیے. جی اگر وہ اپنے آپ میں مضبوط ہے تو پھر تو وہ گھر کا وہ کسی نے کہا نا کہ وہ اپنا اس کے لیے بہترین جو فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ دونوں کانوں کا پراپر استعمال کریں. جب ماں کے پاس بیٹھے اور وہ بہو کی شکایت لے کے بیٹھے تو یہاں سے سنیں اور یہاں سے نکال دے. اور جب بیوی کے پاس بیٹھے اور ماں کی شکایت کریں یہاں سے، اور دونوں کو یہ دلاسا دے کہ میں آپ کی طرف کھڑا ہوا، فکر نہ کریں، معاملہ جو ہے سیٹل نہ ہو جائے. ایکسپیرینس ٹاکس. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے. بہت زبردست بڑی فروٹفل قسم کی گفتگو رہی. اللہ کرے کہ مطلب یہ بات لوگوں کو سمجھ آ جائے. صاحب کہ میں گزارش کرنا چاہوں گا ظاہر وفاق سے بھی اور تمام صوبوں سے کہ ظاہر اب 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ہے صوبوں کی ڈسکریشن ہے کہ تعلیمی نصاب کیا ہونا چاہیے، لیکن ہمیں کچھ پالیسیز کو ریاست کی سطح پہ اپنانا پڑے گا. اور ریاست کی سطح پہ اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ جو خاندانی نظام ہے، جس طرح سے ہمارا جو اس وقت اس کی فیبریکیشن کو جو برسٹ کیا گیا ہے اور فیبریکیشن برسٹ ہو گئی ہے اس کو اگر ریویم کرنا چاہتے ہیں، ورنہ نکل جائے گا سب نکل جائے گا. ہم پڑے رہیں گے اپنی کرسی اور حکومت کے دھندوں کے اندر. تو سرکار علیہ السلام کی حیات طیبہ کو اور کس طرح سے انہوں نے رشتوں کو نبھانے کی ہمیں تلقین کی اور نبھا کے دکھایا، وہ سلیبس پہ گراس روٹ لیول سے بچے کو پڑھائیں گے، تب جا کے وہ بچہ جب میٹرک کرے گا نا تو اس کو پتہ ہوگا جی میں نے رشتوں کو نبھانا کیسے ہے. کتاب الشفا مفلسی کا خاتمہ کیسے ہو آپ کو بتلاتے ہیں. روزانہ نماز فجر سے قبل اپنے گھر کے چاروں کونوں میں 10 بار اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رزاقوں کا ورد کرنے سے اس گھر سے مفلسی کا خاتمہ ہوتا ہے اور گھر میں خوشیاں آتی ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ مجھے اس شخص پر بڑا تعجب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید تو رکھتا ہے لیکن اپنے ماتحتوں پر رحم نہیں کرتا.